آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، آمد سرکار کی جب ہو گئی ہر سو خبر، آمد سرکار کی جب ہو گئی ہر سو خبر، آمد سرکار کی جب ہو گئی ہر سو خبر، تو ماتھے پہ تو ماتھے پہ ابلیس کے پھر تو پسینہ آ گیا، آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا۔ اس شعر پہ سب لوگ آمین کہیں گے۔ ہو نگاہ پاک کا ادنا اشارہ اے حضور، ہو نگاہ پاک کا ادنا اشارہ اے حضور، ہو نگاہ پاک کا ادنا اشارہ اے اہل سنت کا اہل سنت کا بھنور میں اب سفینہ آ گیا، آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا، آمینہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد کے موقع پر اسی مناسبت سے پہلے 3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ جو ہم اور آپ میلاد مبارکہ منا رہے ہیں، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے، لیکن یہ در و دیوار، اس کے ذرات سب سرکار کی میلاد شریف میں خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو جب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو اللہ کے حبیب کے پر درود سلام بھی پیش کرتی ہے، کیونکہ میرے آقا صرف ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات میں 18,000 مخلوقات ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں، تو اس 18,000 مخلوقات کے لیے میرے آقا رحمت ہے۔ تو گویا اب ہمارے حاجی صاحب تو شریف لے آئے، ایک صاحب کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، محفل کو قبول فرمائے۔ یہ تصور رکھیں کہ اس بارہ کے صدقے میں سب کچھ ہے، میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب اس مناسبت سے، حالانکہ جو ہمارے اور احباب ہیں بعد میں آئیں گے تو وہ لطف شاید اس سے چاہے اٹھا لے، لیکن مجھ سے تو نہیں اٹھا پائیں گے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف سنا دیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ 12 نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس مناسبت سے 12ویں شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے، تو چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔
دیکھو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ عبارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ. حدیث پاک میں ہے کہ جس گفتگو کے درمیان کسی کو چھینک آ جائے تو یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کے سچ ہونے کی یہ دلیل ہے. تو الحمدللہ ہمارے بنسبت ان کے گناہ کم ہیں، تو ان کی گواہی تو زیادہ مقبول ہے. اس وجہ سے ہم اور آپ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ہمارے گھر میں اگر متین بھائی سو رہے ہوں اور چھوٹا سا بچہ ہو اور اس سے کہہ دیا جائے جا کے کہہ دو کہ سو رہے ہیں، تو یوں ہی بتائے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ سو رہے ہیں. تو بڑا تو کچھ لحاظ کرتا ہے لیکن چھوٹا سچ سچ بتا دیتا. تو میرے آقا اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اس تناظر میں شعر میرے آقا کی ولادت کے موقع پر جس کو میں نے پڑھا تو بہت لوگ خوش ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے. اور جب اللہ کے حبیب قبول فرما لیں تو سب سے بڑی خوشی تو وہی ہے. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب کیا کیا نہ ہوتا ملاحظہ فرمائیں. نہ شمس و قمر کی جبیں جگمگاتی، نہ شمس و قمر کی جبیں جگمگاتی، نہ شاخوں پہ بیٹھی کلی مسکراتی، نہ شاخوں پہ بیٹھی کلی مسکراتی، نہ شبنم میں پتی گلوں کی نہاتی، نہ شبنم میں پتی گلوں کی نہاتی، نہ آ کر گلوں کو صبا گدگداتی، بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور افلاک اس آسمان کو کہتے ہیں تو ستارے بھی انہی کے صدقے میں ہیں. چمکتے نہ افلاک پر یہ ستارے، سبحان اللہ، چمکتے نہ افلاک پر یہ ستارے، اور مچلتے نہ دریا میں یہ تیز دھارے، مچلتے نہ دریا میں یہ تیز دھارے، اور نہ جنت کے ہوتے سہانے نظارے، نہ جنت کے ہوتے سہانے نظارے، نہ گلشن میں آتی خزائیں بہاریں، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو، محمد بھی نہ ہوتا. اور سب کچھ میرے آقا کا صدقہ ہے. ملاحظہ فرمائیں، غور سے سنیں گے تو بہت لطف آئے گا کہ گلوں میں گل پھول، گلوں میں بھی ہے تازگی اس کے صدقے، اسی بارہ والے، گلوں میں
بھی ہے تازگی اس کے صدقے، اور دو عالم کی بستی بسی اس کے صدقے، دو عالم کی بستی بسی اس کے صدقے، اور ولی اس کے صدقے، نبی اس کے صدقے، ولی اس کے صدقے، نبی اس کے صدقے، ملی جس کو جنت ملی اس کے صدقے، بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کتنی خوشی اور مسرت سے مناتے ہیں، یہ نصیبہ ہے کہ منائیں گے تا حشر، انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ، منائیں گے تا حشر ایمان والے، منائیں گے تا حشر ایمان والے، یہ محفل سجائیں گے قرآن والے، یہ محفل سجائیں گے قرآن والے، اور لگائیں گے سینے سے رحمان والے، لگائیں گے سینے سے رحمان والے، یہی کہتے آئے ہے رحمان والے، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور پہلے یتیموں غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا تھا آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا، لیکن میرے آقا جب تشریف لائے تو کیا فرمایا کہ یتیموں کا رتبہ بڑھایا اسی نے، یتیموں کا رتبہ بڑھایا اسی نے، غلاموں کو آقا بنایا اسی نے، غلاموں کو آقا بنایا اسی نے، اور محبت کا دریا بہایا اسی نے، محبت کا دریا بہایا اسی نے، کیا اس کی نعمت کا چرچا اسی نے، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور بہت پیارا شعر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، یہ محفل آقا کرم فرمائیں تو کچھ مشکل نہیں ہے، غلاموں کی بارگاہ کے پاس تشریف لے جانا تو آقا کی ذرہ نوازی ہے، یہ محفل ہے خوشی، یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل، یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل، یہ محفل ہے قسمت جگانے کی محفل، یہ بارہ نہ ہوتی
تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور حدیث پاک اور قرآن عظیم کی روشنی میں شیخ ملاحظہ فرمائے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے میرے آقا کے آنے کی بشارت عطا فرما دی۔ اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہفتہ 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، لیکن تقریباً 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ آئیں گے، اور جب تشریف لے آئے تو ہم کہہ رہے ہیں آ گئے سرکار۔ انہوں نے فرمایا آئیں گے، یہی تو میلاد ہے، اور ہم لوگ عرض کرتے ہیں آ گئے سرکار۔ تو چونکہ میلاد شریف تو اللہ نے بھی منایا، ملائکہ نے بھی، فرشتوں نے بھی، صحابہ نے بھی، اور الحمدللہ ہم خوش عقیدہ مسلمان۔ تو شیخ ملاحظہ فرمائے کہ نبیوں نے کی پہلے شہرت اسی کی، نبیوں نے کی پہلے شہرت اسی کی، مبشر نے دی تھی بشارت اسی کی، اور جہاں بھر میں ہر سو ہے عزت اسی کی، جہاں بھر میں ہر سو ہے عزت اسی کی، شریفوں کے گھر میں شرافت اسی کی، بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور سکون بخش بسمل یہی بارہی ہے، سکون بخش بسمل یہی بارہی ہے، جہاں بھر کا حاصل یہی بارہی ہے، اور مسرات کی محفل یہی بارہی ہے، میری عید کامل یہی بارہی ہے، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور بہت پیارا شعر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ اسی کی بدولت بنا طور سینا، ایک عظیم پہاڑ ہے، اسی کی بدولت بنا طور سینا، اور اسی نے کیا پار نوحی سفینہ، اسی نے کیا پار نوحی سفینہ، اور جہاں کو ملا ہے اسی سے قرینہ، جہاں کو ملا ہے اسی سے قرینہ، اور اسی کی بدولت ہے مکہ مدینہ، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، چونکہ جب عید سعید کا موقع آتا ہے تو خوشیوں میں جب لوگ ڈوب جاتے ہیں تو بد احتیاطی بھی کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں ہو جاتی ہے، لہٰذا آج ہی میں اس کا شکار ہو گیا، بد احتیاطی کا، ورنہ میں آپ کو اس انداز سے سناتا، انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا
تو میں آپ کے درمیان رہ رہا ہوں. پھر آپ انشاءاللہ سنیں گے اور مسرت کا اظہار فرمائیں گے. میں الحمدللہ سرکار کی ولادت کے تعلق سے جو مجھے بہت پسندیدہ اشعار تھے میں آپ تک پہنچا دیا. چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو چند ساعت پورے رات سے زیادہ افضل ہے. چند گھڑی، چند منٹ یہ پورے رات سے افضل ہیں، اور اللہ قبول نہ فرمائے تو سالوں گزر جائیں کچھ کام کے لیے. اور تھوڑی چیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو میں چند باتیں آپ کو بتاؤں. الحمدللہ نعت شریف بھی ہو گئی اور قرآن عظیم کی تلاوت بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ کے حبیب کی آمد کا تذکرہ اور ولادت شریف کی خوشی کا موقع عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ باتیں عقیدے کے تعلق سے کروں، چونکہ ہم اور آپ کا نصیبہ ہے کہ ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشی پر ہو سکتا ہے حضرات نے سماعت کیا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد مبارکہ میں ایک غریب بھی خرچ کرتا ہے اپنی حیثیت سے، اور ایک متوسط میڈیم قسم کا جو ہوتا ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے، اور بادشاہ وقت بھی خرچ کیا کرتے تھے. لیکن آج سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی شریف سے جو چیزیں اللہ اس کے حبیب کے دور مبارکہ سے لے کر اور اسلاف کے درمیان جو تھیں، جن کو لوگوں نے بجھا سا دیا تھا، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے انہیں کو اجاگر فرمایا. تو لوگ کہتے ہیں یہیں سے شروعات ہو گئی ہے. میں بتاؤں کہ غریب سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کی باضابطہ میلاد شریف کیا کرتے تھے. تو یہ تو بہت قریب کی بات ہے. لیکن میں ایک بتاؤں تاریخ، جو بادشاہ وقت تھے جن کا نام یاد رکھو، حضرت بادشاہ وقت شہنشاہ وقت تھے جن کا نام تھا مظفر الدین. ان کے والد گرامی کا نام تھا زین الدین. اب آپ اندازہ لگاؤ، مظفر الدین بادشاہ وقت ہیں اور ان کے والد صاحب کا نام زین الدین ہے. اور ان کو تو نہ سمجھتے ہوں گے، لیکن جو صلاح الدین ایوبی ہیں بادشاہ وقت ہیں، انہی کے بہنوئی تھے. حضرت صلاح الدین ایوبی ایک عظیم الشان بادشاہ تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، تو انہی کے بہنوئی تھے. اور یہ کتنے سال کی بات ہے، میں نے جو اس کو نکالا 625 کی ہجری، اور آج 1435 چل رہا ہے، تو 810 سال پہلے کی بات ہے. بتاؤ اعلیٰ حضرت کو تو ابھی 200 سال نہیں ہوا. تو 810 سال پہلے سرکار کی میلاد شریف کے محفل میں خرچ کرنے کا اہتمام کس انداز سے تھا. تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مظفر الدین بن زین الدین سرکار کی میلاد کے موقع پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتے تھے. اب بتاؤ، جو سونے کے سکے ہوتے ہیں تو 3 لاکھ دینار، اس کو کیلکولیٹ میں اپنے موبائل میں کر رہا تھا تو ارب یا خرب ہو رہا تھا، آ ہی نہیں پا رہا تھا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف میں کتنا خرچ کرتے تھے. لیکن آپ سمجھتے ہوں کہ بادشاہ لوگ تو ریاکار ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے بڑے بڑے قلعے بنا دیتے ہیں اور بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اس وجہ سے حضرت مظفر الدین بن زین الدین نے خرچ کیا ہوگا. لیکن میں بتاؤں کہ ان کے مبارک محفل میں، میلاد شریف کی محفل میں، حضرت مظفر الدین بن زین الدین کی محفل میں علماء حاضر ہوتے تھے، صلحاء حاضر ہوتے تھے، اولیاء کرام حاضر ہوتے تھے. اور جب کھانے کا جب دسترخوان لگایا جاتا تھا تو 5000 بکرے بھون کر کے صرف ان کے سر رکھے جاتے تھے اس دسترخوان پر. اب آپ اندازہ بتاؤ کتنا عظیم دسترخوان رہتا ہوگا کہ 5000 بکروں کے بھنے ہوئے سر رکھے جاتے تھے، اور 10,000 بھنی ہوئی مرغیاں رکھی جاتی تھیں، اور 1 لاکھ مکھن کی ٹکیاں رکھی جاتی تھیں، اور 3000 یعنی مٹھائیوں کی پلیٹیں رکھی جاتی تھیں. اللہ اکبر.
اتنا عظیم ان کا دسترخوان تھا حضرت مظفر الدین بن زین الدین کا، لیکن آپ سمجھتے ہوں گے یعنی کہ وہ دکھاوے کے لیے، تاکہ ان کا نام روشن رہے دو لوگوں میں، یعنی دور تک ان کی شہرت رہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ خالص اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ آپ کہیں یہ کیسے؟ تو آپ کے جو صالح ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنا معمولی کپڑا مظفر الدین پہنتے تھے کہ کھدر دھاری جس کو اور آپ کہتے ہیں، 5 روپیے والا کپڑا پہنتے تھے، 5 روپیے میٹر والا، یا راوی بیان فرماتے ہیں 5 درہم سونے کے سکے اللہ کے حبیب کی محفل میں خرچ کرتے تھے، اور 5 جو چاندی کے سکے تھے اس سے اپنا کپڑا خریدتے تھے۔ تو ان کی جو ملکہ تھیں، جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے فرمایا کہ آپ کیا معمولی سا کپڑا پہنتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ 5 روپیے کے کپڑے یعنی زیادہ پسند ہیں کہ باقی جو بچ جاتا ہے ہم غریب فقیر مسکینوں کو بانٹ دیتے ہیں، فراموش نہیں کرتے ہیں۔ ہم معمولی کپڑے پہن کر کے غریبوں کو نہیں بھولتے ہیں، ہم معمولی کپڑا پہن کر کے محتاجوں کو نہیں بھولتے ہیں، ہم معمولی کپڑا پہن کر کے ہم مسکینوں کو نہیں بھولتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ یعنی کہ میں معمولی کپڑا پہن کر کے ان کو یاد رکھوں، اور یعنی کہ زیادہ قیمتی کپڑا پہن کے کہیں ان کو بھول نہ جاؤں۔ اور فرمایا کہ اس زمانے میں الحمدللہ، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اجاگر فرمایا ہے، ورنہ اس زمانے میں یعنی حضرت حافظ ابو الخطاب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فاضل تھے۔ سرکار کی میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ جب اس کو دیکھا حضرت مظفر الدین نے تو انعام کے طور پر حضرت حافظ ابو الخطاب کو 1000 سونے کے سکے عطا فرمائے، اور میلاد شریف کے موقع پر 6 جگہ اس کا بیان کیا گیا، اور خود مظفر الدین اس پاکیزہ محفل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا عزیزان گرامی کہ ماہم شریف کے ہمارے نوجوان ہی اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بادشاہ وقت بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب اس کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اور میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو والد گرامی کا واقعہ بیان کر رہا تھا، در المنصور میں وہ کتاب ہے، یعنی کہ یہ واقعہ منقول ہے کہ فرمایا کہ آپ والہانہ انداز سے، غلامانہ انداز سے اللہ کے حبیب کی جب ولادت کا مہینہ آتا، جب مبارک تاریخ آتی، تو لنگر کیا کرتے تھے، میلاد شریف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آدمی کی غربت اور مالداری تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی انسان مالدار ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ غربت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک سال ایسا پیش آیا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کہ فرمایا اس وقت آپ بالکل غربت اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، میلاد مصطفیٰ کی مقدس گھڑی آ گئی، کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کے نام پاک پر خرچ فرمائیں۔ تو آپ نے غور فرمایا، تھوڑے سے معمولی سے پیسے تھے، مارکیٹ گئے، بازار گئے، اور وہاں سے بھنے ہوئے چنے لے کے آئے، بھنے ہوئے چنے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اسی کو پیش فرما دیا، غریبوں کو بانٹ دیا، کھلا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے کہ کون غربت اور مفلسی کی وجہ سے یعنی مجھ کو یاد کرتا ہے، اور کون مالداری کے اعتبار سے، کون دکھاوے کے سے یاد کرتا ہے۔ فرمایا جب آپ کو نیند آئی، جب آپ کی آنکھیں لگیں، قسمت بیدار ہو گئی، اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے، اللہ کے حبیب یعنی تشریف لائے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سارے دسترخوان پہ جو قیمتی صورت میں جو جنہوں نے پیش کیا تھا وہ بھی حاضر ہیں، جنہوں نے متوسط انداز میں پیش کیا وہ بھی حاضر ہیں، اور حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھنے ہوئے چنا بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سارے دسترخوان کو ملاحظہ فرمایا، اور جب شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چنوں کو ملاحظہ فرمایا تو مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ تو پتہ چلا عزیزان گرامی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خراج عقیدت بہت بڑے بڑے علماء صلحاء پیش فرمایا کرتے تھے۔ آخری بات ایک آپ کو بتاؤں،
हैं? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है। सब आराम से आ जाएंगे, थोड़ा आगे आगे दे रहा उसमें। तो नाज शरीफ आप सुनाएंगे? नाज शरीफ, नाज शरीफ और आप सुना दो, फिर मैं कुछ पढ़ता हूँ। एक मिनट आप सुनो, अभी जैसे जो है करवा दो, उसके बाद हम बयान कर देते हैं हम इस्तिंजा करना चाहेंगे, इस्तिंजा हमको करवा दो। हाँ आप मगरिब से पहले मैंने नाज शरीफ पढ़ दो, उसके बाद स्टार्टर उसके ऊपर है, ऊपर है खाने पीने का जनता में नंबर ना ये मतलब कौन से बयान करते हैं हम जाते लड़ते हैं एक अपना अपना नेचर बयान करते होते ना किसको आगे में लेंगे मालूम नहीं पड़ता है, मतलब अपन तो नहीं ना ये क्या मतलब तुम फिर भी अपने पे भी आ जाती है बात। सलाम जी सबको, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिला अभी मेरा एकदम जेरॉक्स कॉपी है। हां अनिस भाई रिडक्शन है ना, खाली दाढ़ी लगा देंगे ना तो अनिस भाई पार्ट मिला हुआ हमको। नाम क्या तुम्हारा? मिला नाम तो बता। बैठेंगे फिर चलेंगे, चल जाएंगे। हाँ कहाँ? चल अच्छा चल, पीछे पड़ गया मेरे ना, पीछे चालू है पता चल का प्रोग्राम होगा क्या तो साथ में आ गया। आ रहा हाँ शुरू कर तो चल, अब भी आएंगे तो छोड़ देगा। वो है ना वहाँ से भी चाहिए तो समझ में नहीं अरे वो पहने मूंगी आ रही है इसलिए सर नाज शरीफ तो पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। खुशबुए ये गुलाब है पसीना रसूल का, और हमको मुबारक हो महीना रसूल का। पढ़िए
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील से पूछो। क्या है तो की शाहे उमम इंसान से हो पाए न रकम। क्या अर्श बरी क्या फर्श ज़मी सब है आका के ज़ेर कदम। सुल्तान मदीना सुल्तान मदीना का रुतबा जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से। जिब्रील से रब ने फरमाया जन्नत की सवारी लेकर जा। महबूब से जा कर के देना अब आके करे वो सैर जरा। फिर कैसे हुई तामीर खुदा जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से। पास आके रसूल अकरम के पाँव की जानिब खड़े हुए। ताज़ीम बजा लाए पहले फिर पाँव पे नूरी लब भी रखे। तलवों को दिया है जो बोसा जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से। अक़सा में सवारी जब पहुँची नबियों की जमाअत हाजिर थी। करने को अदा रब का सजदा सफ बस्ता जमाअत खड़ी हुई है। शर्फ इमामत किसे मिला जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। जिब्रील अमी से जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज कौन बना जिब्रील।
آخر پہنچے اس منزل پر جل جائے جہاں جبریل کے پر آخر پہنچے اس منزل پر جل جائے جہاں جبریل کے پر جبریل رکے سرکار بڑے جبریل رکے سرکار بڑے پہنچے ہیں عرش اعظم پر پہنچے ہیں عرش اعظم پر مہمان خدا اب کون بنا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی دیر تک؟ لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، وہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. میرے امام فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. عزیزان گرامی، میں نے قرآن عظیم کی سورہ یونس 11ویں پارے کی آیت نمبر 58 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اس میں ہمارے اور آپ کے اس مقدس عمل جس کو ہم اور آپ میلاد پاک کی خوشی کہتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، اللہ کی محبوب کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس میں عظیم یہ دلیل ہے. اس وجہ سے میں نے قرآن عظیم کا سہارا لیا کہ آپ اندازہ فرماؤ کہ جیسے کچھ خوشی ہوتی ہیں تو ایک گھر کی ہوتی ہے تو اس سے صرف گھر والے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی خوشی ہوتی ہیں جس سے محلہ خوش ہوتا ہے، اور کچھ ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جس سے ایک شہر خوش ہوتا ہے.
اور کچھ ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جس سے ملک خوش ہوتا ہے، اور کچھ ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جس سے ایشیا خوش ہوتا ہے، اور کچھ ایسی خوشیاں ہوتی ہیں کہ عالم خوش ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دو مخلوق کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، یعنی میں اللہ کا نور ہوں اور میری نور سے ساری مخلوقات کی تخلیق ہوئی۔ تو پوری مخلوق کی جو تخلیق پیدائش ہوئی میرے آقا کے نور سے، تو میرے آقا کے صدقے میں پوری کائنات کا جب وجود ہوا تو ایک دو کائنات یا ایک دو مخلوق نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائے ہیں، جس میں سے ایک مخلوق انسان ہے، ایک مخلوق حیوان ہے، ایک مخلوق یہ نباتات ہے، جمادات ہے۔ تو اس قسم کی 18,000 مخلوقیں اللہ نے بنائی ہیں۔ تو گویا سب سے 18,000 مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق اور عظیم خلق میرے آقا کی ذات مبارکہ، کیونکہ اسی کے صدقے میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر چاہیے کہ خوشی منائیں، اور فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ اس دھن دولت سے بہتر ہے، یہ تمہارے دھن اور دولت سے بہتر ہے۔ انسان کے پاس سونا ہے، یہ اس کا دھن ہے، انسان کے پاس چاندی ہے، اس کا دھن ہے، انسان کے پاس روم ہے، یہ اس کا دھن ہے، یہ اس کی دولت ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ اگر وہ یعنی کہ پوری کائنات کا اگر مالک بنا دیا جائے یہ اس کی دولت ہے، لیکن اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا تمہاری دولت سے افضل ہے، تمہارے سرمایہ سے افضل ہے۔ آج یعنی کہ ایک انسان بیٹے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عطا فرماتا ہے، اس کو دولت سمجھتے ہیں، یہ سرمایہ ہے ہماری، ایک بیٹی ہے ہمارا سرمایہ ہے، یہ دولت ہے ہماری، ہمارے ماں باپ دولت ہے ہمارے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے جو تمہاری دولت اور سرمایہ ہے اس سے بہتر خوشی منانا ہے، کس پر؟ رحمت پر، کس پر؟ فضل پر۔ تو بتاؤ، رحمت ماں بھی ہمارے لیے رحمت، باپ ہمارے لیے رحمت، بارش ہمارے لیے رحمت، یہ سورج اور چاند ہمارے لیے رحمت، لیکن اللہ نے اپنے لیے جو تعارف فرمایا تو فرمایا کہ رب العالمین، اور جب اپنے حبیب کا تعارف فرمایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بتاؤ کہ یعنی جب اللہ نے فرمایا کہ تم رحمت پر خوشی کا اظہار فرماؤ، اور خوشی میں ہوتا کیا ہے؟ جب خوشی کا ایک محدود دائرہ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک چھوٹا سا انسان بچہ ہوتا ہے، اس کی خوشی کا دائرہ یہ ہوا کہ یعنی کہ اپنے روم میں رہنا یا چھوٹے چھوٹے کھلونے سے کھیلنا، لیکن جب اور انسان بڑا ہوتا ہے اب اس کی خوشی کا دائرہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا خوشی کا معاملے میں اتنی وسعت ہے کہ اگر اللہ کے حبیب کے آنے کی خوشی میں پوری کائنات کو بکے نور بنا دیا جائے تو کم ہے، بھائی پوری کائنات کو سجا دیا جائے تب بھی تو کم ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشی کا اظہار، لیکن کچھ ایسے بد مذہب ہیں، کچھ ایسے بد دین ہیں، کچھ ایسے بدترین ہیں کہ بظاہر ہماری جیسے ٹوپی، بلکہ ہم سے بھی اچھی، ہم سے اچھے کپڑے، اور لیکن نہ خود وہ کرتے ہیں رحمت عالم کی خوشی کا اہتمام، اور نہ کرنے پر خوشی ہی ہوتی۔ لیکن اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا، اور جو خوش نہیں ہوتے ہیں فرمایا سوائے ابلیس کے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، یا اس کے جو چند افراد ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص طور سے ہم اور آپ جھنڈیوں کے اہتمام فرماتے ہیں۔ جھنڈی کے تعلق سے ایک عرض کروں میں آپ کو حدیث پاک کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف چھوڑ کر کے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار یعنی فتح مکہ کے دن یعنی مدینہ شریف سے چڑھائی کر دی مکہ شریف پر، لیکن ان بددینوں سے پوچھو یا ان کفار و مشرکین سے کہو یہ بتاؤ کہ سرکار کی پیدائش کہاں ہوئی؟
सरकार पैदा कहाँ हुए थे, उनके बाप दादा कहाँ पर तशरीफ फरमा थे, उनकी जायदाद और उनकी प्रॉपर्टी तो मक्का शरीफ थी, तो वो तो मदीना शरीफ से लौट करके अपने घर आ रहे थे, तो लिहाजा चढ़ाई क्या है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब अल्लाह के हबीब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जा रहे थे तो कौन सा मुक़द्दस दिन था, यही दोशंबा का दिन था। जब मेरे आका जब दुनिया में जलवागर हुए तो तब भी दिन दोशंबा, और जब अल्लाह के हबीब ने ऐलान नबूवत फरमाया तब भी दोशंबा, और जब अल्लाह के हबीब ने मक्की शरीफ से हिजरत फरमाई तब भी दोशंबा, और जब मदीना शरीफ पहुँचे तब भी दोशंबा, और जब आप पर यानी फरमाया कि जब कुरैश में इख्तिलाफ पड़ गया उस यानी मुक़द्दस यानी कि जिसको हम और आप हजर अस्वद कहते हैं, कौन वहाँ पर काबा शरीफ में नसब फरमाएगा, तो उस मुक़द्दस पत्थर को यानी कि सब सारे सरदारों को ले करके अपनी चादर मुबारका में डाल करके मेरे आका ने सब सरदारों को फरमाया कि सब लोग इसमें हाथ बटाओ। सब लोगों ने उठा करके जब ऊपर उठाया, मेरे आका ने अपने दस्ते करम से उठा करके और काबा शरीफ में नसब फरमाया, तो वो भी दिन दोशंबा। और जब मेरे आका फतह मक्का यानी जब अल्लाह ने आपको फतह मुबीन अता फरमाई, जब मक्का शरीफ को फतेह होने की नौबत आई तब भी दोशंबा, और जब मेरे आका पर सूरह मायदा शरीफ नाजिल हुई तब भी दोशंबा। तो दोशंबा का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, झंडा और जुलूस, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम हिजरत फरमा के जा रहे थे तो इनके ताक़ुब और पीछा करने के लिए एक शख्स निकले जिनका नाम बुरीदा है, क्योंकि साहबे रसूल है तो हजरत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला निकले, और ये तरह नहीं गए थे बल्कि इनके साथ कबीले बनी सहम के 70 लोग और थे, 70 जवान। तो ये 71 लोग सरकार को गिरफ्तार करने की नज़रिए से निकले, पकड़ने के लिए। जब निकले तो रास्ते में मुलाकात हो गई, सरकार को पहचान लिया, लेकिन अल्लाह अकबर, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, यानी गए थे सरकार को गिरफ्तार करने, लेकिन अल्लाह के हबीब ने जब अपने लम्हाए मुबारक इस्लाम की तबलीग के लिए खोले तो 71 लोग ईमान ले आए। सारे पूरी फौज 71 लोगों की सारे फौजी यानी ईमान ले आए। अब जब ईमान ले आए तो अल्लाह अकबर, आज लोग के बद मज़हब कहते हैं बद्दीन की सबूत कहाँ से है। अल्लाह अकबर, जब यानी काफिर थे हजरत बुरीदा तब इस्तिक़बाल नहीं फरमाया, लेकिन जब ईमान लाए तो फरमाया या रसूलल्लाह अब हम मक्का नहीं जाएंगे, अब आपके साथ मदीना शरीफ चलेंगे, लेकिन अब आपका इस्तिक़बाल करते हुए चलेंगे। तो सरकार ने फरमाया कि बुरीदा किस अंदाज से तुम इस्तिक़बाल करना चाहते हो, तो फरमाते हैं या रसूलल्लाह झंडे से। सुभान अल्लाह, फरमाया झंडे से। अब वहाँ मार्केट तो थी नहीं कि माहिम शरीफ की मार्केट होती, भिंडी बाजार की मार्केट होती तो अब गौर फरमाया कि अब झंडा लगाना है, लेकिन क्या किया जाए, तो फरमाया कि अपना इमामा। आज लोग कहते हैं ये तो इमामा बांधे हुए ये बदमज़हब कैसे हो गया, कहते हैं ये तो साफा बांधे हुए हैं ये बददीन कैसे हो गया। अरे पहले कुफ्फार भी बांधा करते थे, तो आज अगर उन्हीं के लिबास में अगर दाढ़ी रखा के वही बांधता है तो भी नहीं हो सकता है? तो फरमाया उन्होंने अपनी इमामा को उतारा, और उतारने के बाद अपना नेज़े पर उठा लिया, और आगे आगे हजरत बुरीदा और उनके सिपाही जा रहे हैं, और पीछे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो पता चला कि अल्लाह के हबीब के इस्तिक़बाल के लिए यानी कि झंडा लगाना और नेज़े पर, क्योंकि वहाँ नेज़ा था, लाठी डंडा तो था नहीं, अगर वो होता तो क्या नेज़े पर उठाए रहते हैं, जितनी भारी यानी जितना भारी उनके पास बामू होता तो उसी में उसको लगा के निकलते, लेकिन क्योंकि वो तो पकड़ने की गरज से गए थे, तो पता चला झंडा लगाना और झंडे के साथ इस्तिक़बाल करना ये हजरत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। लेकिन एक चीज़ और बताऊं, वो तो कहेंगे कि यानी वो तो देख रहे थे सरकार को, तो इस वजह से ताज़ीमन उन्होंने ऐसा किया, तो हम ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के आमद ही की नीयत से करते हैं, अगरचे हमारी ये आंखें नहीं देख रही हैं। ताज़ीम तो उन्हीं की नीयत से है, वरना आप देखो कि एक मुसलमान काबे शरीफ की तरफ पेशाब करता है, नहीं करता, क्या दिख रहा है उसको उस तरफ, यानी कि बैठ करके ना तो पेशाब करता है और ना उस तरफ थूकना पसंद करता है। क्यों? वो काबा है,
देखता, अगर से देख उसकी निगाह नहीं देख रही, लेकिन ये समझता है कि इसी तरफ काबा है, तो उसका एहतराम करता है। तो वो तो काबे का काबा है कि अगर जो हमारी निगाह नहीं देख रही, लेकिन उसी काबे के तरफ हम, और काबे के लिए हम जो हम और आप झंडे का इस्तेमाल फरमाते हैं। और एक आखिरी बात और बताओ, झंडा आपने सुना होगा, लेकिन कुछ नुक्ते की बात आपको बताऊं। झंडा भी एक किस्म से जो अलम होता है, वो भी किसी के हद की निशानी होता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का झंडा अगर कहीं गाड़ दिया जाए, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो ये निशानी होती है कि अब इसकी हद यहाँ से खत्म। और पाकिस्तान का झंडा अगर यहाँ बॉर्डर पे लगा दिया जाए, तो पता चलेगा कि यहाँ से भी हिंदू, यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म है, यहाँ से इंडिया आ गया। तो खुद आपकी अगर वालिदा मखदूमा, वालिदे गिरामी नेक तबीयत के हों, तो उनका कहा हर कोई मानेगा। हाँ, मेरी माँ ने फरमाया। तो हमारी और आपकी माँ ने नहीं, पैगंबर इस्लाम की माँ अनीसे बेकसा की माँ फरमाती हैं, जब हमारे ये शहजादे जलवागर हुए, तो उस वक्त मेरी निगाहों ने देखा कि अल्लाह ने 3 झंडे अता फरमाए हजरत जिब्रील को। पूरी कायनात की आका मौला की माँ फरमाती हैं, मैंने देखा विलादत मुस्तफ़ा में अल्लाह ने 3 झंडे हजरत जिब्रील अमी को अता फरमाए। एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया, अल्लाह अकबर। क्या कि उन्होंने बताया था हजरत जिब्रील ने कि आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मखदूमा, यानी हमने एक झंडा मशरिक में गाड़ दिया है। अल्लाह अकबर। सरकार जिसके यानी बतन मुबारका में थे, उनके यानी करम पाक से उनको भी अल्लाह ने गैब अता फरमा दिया। गैब ही तो है, तो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक झंडा मशरिक में है, जहाँ सूरज यानी जहाँ से निकलता है वहाँ गाड़ा हजरत जिब्रील ने, और दूसरा झंडा जहाँ पर सूरज गुरूब होता है वहाँ गाड़ा गया। तो पता चला जहाँ सूरज निकलता है जहाँ से, वो भी सरकार की मिल्क है, और जहाँ पर सूरज डूबता है ये भी सरकार की मिल्क है। और जो यानी अल्लाह के हबीब का दारुल खुलाफा और हुकूमत का जो सेंटर है, काबा शरीफ पर एक नस्ब किया गया। तो पता चला पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुकूमत यानी मक्का शरीफ से फरमाएंगे, और उनकी हुकूमत मशरिक में भी है और उनकी हुकूमत मगरिब में भी। नबी तो आला हज़रत फरमाते हैं, और यानी फरमाते हैं कि मलकूत और मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया ना। तो अज़ीज़ाने गिरामी, पता चला कि मेरे आका की हुकूमत मशरिक में भी है और मगरिब में भी है। तो झंडे का सबूत अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेकिन कुछ लोग ये समझते होंगे बदीन कि 3 ही झंडा, फिर क्यों? तो अगर 3 करोड़ झंडे अगर लगाए जाते, तो अगर माहिम शरीफ का मुसलमान अगर एक भी कम कर देता तो सुन्नत नादा होती। तो इस वजह से यानी हमारे बुजुर्गों ने, खुद रब्बे करीम ने कलील चीज मुख्तसर करके अपने हबीब के मिलादे पाक को उजागर फरमा दिया कि गरीब भी उसको आसानी से कर ले और मालदार छिलना चाहिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद की खुशी पर अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत सारे ये चीजें, जितनी अहले सुन्नत व जमात की चीजें हैं, कोई बगैर दलील के नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके दलील वो लोग देते हैं जिन्होंने अपने जो है यानी कि इल्म दीन के लिए जिन्होंने। और हाँ, मैं ये तो बताने को भूल गया हजरत बुरीदा की बात, बस यही आखिरी बात दी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। कि हजरत बुरीदा, अब देखिए पहले काफिर थे, मुशरिक थे। आज कुछ हमारे नौजवान समझते हैं अरे हमारी शादी होने वाली है, अब हम क्या दीन सीखें। तो हजरत बुरीदा क्या दूध पीते थे जब गए थे सरकार को पकड़ने? भाई पहले जो काफिर थे, मुशरिक थे, तो पहले तो दूध नहीं पीते थे, बाकायदा जब लड़ने के गए, पकड़ने के लिए गए थे, तो मुजाहिद रहे होंगे अपने दीन और मजहब के। भाई मुजाहिद बाबा ईमाना नहीं कह रहा हूँ कि दीन मतीम के, बल्कि यानी पहलवान रहे होंगे, पकड़ने गए थे। तो पता चला जब ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उन्होंने दीन सीखा कि नहीं सीखा? अल्लाह के हबीब की बातों को उन्होंने सीखा बाज़ाब्ता, और ऐसा सीखा कि कुरान अजीम की फजीलत में वो हजरत बुरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा वही रावी है। अब देखो पहले मुशरिक थे, लेकिन अब जब ईमान लाए तो कुरान की रिवायत बयान फरमा रहे हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और मेरे आका ने फरमाया और कुरान के मुताबिक अमल किया, तो अल्लाह ताला उसको तो माला माल ही फरमाएगा, लेकिन उसके माँ बाप को एक ऐसा अल्लाह ताला ताज पहनाएगा
جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اور ایک جو دوسری بات میں اس وجہ سے حضرت بریدہ کا نام لے رہا ہوں کہ جو دوسری بات ہے اور فرمایا کہ کپڑا اللہ اکبر تصور نہیں کر سکتے. فرمایا حضرت بریدہ نے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالی قرآن پڑھنے والوں کے ماں باپ کو ایسے 2 جوڑے عطا فرمائے گا جس کی قیمت پوری دنیا نہیں ہوگی. اب آپ اندازہ فرماؤ کتنی قیمتی یعنی کپڑے ہوں گے. ارے اگر ایک ملک کا اگر کوئی یعنی بھاؤ کرنا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تعداد ختم ہو جائے روپے کوئی خرید نہیں سکتا. لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو اگرچہ غریب ہوں، اگرچہ معمولی ہوں، اگرچہ بالکل بے کس ہوں، لیکن اگر ان کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو بادشاہ وقت جو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے اس کا بھی لباس تو دنیا کی قیمت ہی کے لحاظ سے ہوگا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسے 2 جوڑے عطا فرمائے گا جن کی قیمت پوری دنیا نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ جہاں تک وقت ملے تو تھوڑا سے قرآن بھی پڑھیں، لیکن قرآن پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ یعنی کہ عمل کی توفیق ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. جب میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو کم و بیش 1 لاکھ ہاں یعنی کہ یعنی کہ ملائکہ یعنی تشریف لائے اور استقبالیہ انداز میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے یعنی کہ درود و سلام کی سوغات پیش فرمائے. لہٰذا ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی سوغات پیش فرمائیں. یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے کا کی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلہ وصحبہ شفیعنا یوم الجزا. تشریف رکھ کر بیٹھیں. الفاتحہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مات الجود والکرم علیہ الکرام الدین کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ جو شروع سے لے کر اب تک تیرے حبیب تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا، مولا تعالیٰ اس میں کوئی خامی یا لغزش ہوئی ہو، مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ مولا تعالیٰ جو کچھ ہم لوگوں نے ذکر خیر کیا اس پر تو نے ثواب عظیم عطا فرمایا، تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں نظر کرتے ہیں، مولا تعالیٰ قبول فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و فیض جملہ انبیاء و مرسلین، جملہ صدیقین، جملہ شہداء، جملہ صالحین کی جناب پاک میں نظر ہے، مولا تعالیٰ قبول فرما دے۔ مولا تعالیٰ ہمارے محب گرامی یعنی ہمارے متین بھائی نے جس انداز سے، جس اہتمام سے، مولا تعالیٰ جس نیت سے اس پاکیزہ محفل کا اہتمام و انتظام کیا، مولا تعالیٰ ان کی جملہ مقاصد کو پورا فرما دے۔ مولا تعالیٰ ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ مولا تعالیٰ ان کو برسر روزگار فرما دے، اور مولا تعالیٰ ان کے علاوہ جو ہمارے مومن بھائی یا مومنہ جو ہیں، مولا تعالیٰ جو ہمارے مومن بھائی بے روزگار ہیں ان کو مولا تعالیٰ جائز کاروبار عطا فرما دے۔ حلال روزی ہم تمام مسلمانوں کو کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا حلال روزی ہی میں برکت عطا فرما دے۔ مولا ہم تمام مسلمانوں کو حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ غیب سے ہم لوگوں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ مولا ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں مولا ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ مولا تعالیٰ جو ہماری مولا تعالیٰ ہماری بہنیں مولا تعالیٰ بغیر رشتے کی بیٹھی ہوئی ہیں، غیب سے ان کے لیے پاکیزہ رشتے عطا فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بھی مولا تعالیٰ حاجت مند ہیں، اور مولا تعالیٰ ان کو بھی غیب سے ان کے لیے شادیوں کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ ان کو کنیز فاطمہ جیسی اور کنیز مولا تعالیٰ صالحہ صابرہ شاکرہ مولا تعالیٰ بیویاں عطا فرما دے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خیریت سے اور بچوں پورا ہو گیا